من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فلا الابصار تثبت لرؤیته ولا اللوح تبلغ کنہ عظمته وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والاقلاء واستخلص بالنور والضياء خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه وفاطر لا شريك له ورازق لا معين له والرب بلا شريك والصلاة والسلام على صاحب نعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الابتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صلوات دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا کریم خالق محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان مجلس کا یہ صفحہ جا بچھایا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا۔ آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین حاضر ہیں یا جو غیر حاضر ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں نہیں جانتے، جو مومن مومنہ جہاں جہاں بھی بیمار ہے، مالک اسے شفاء کلی عطا فرمائے۔ آپ سے ملتمس ہوں دعا کیجئے، میرے والد محترم بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ جتنے مومنین بے اولاد ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں نہیں جانتے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جو مومن بے اولاد ہے، بالخصوص سید سہیل عباس شاہ صاحب، سید اجلال حیدر اور سید حسن شاہ صاحب کو مالک الملک اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ سید زادے نے حکم کیا ہے سید اجلال حیدر کی والدہ محترمہ مالک الملک انہیں جناب سیدہ کے صدقے میں شفاء کلی عطا فرمائے۔ ہر مومن تو دعا کے لیے کہنے کے لیے نہیں پہنچ سکتا، ہر حاضر مومن اور مومنہ کے دلوں کی وہ حاجات جو شریعت مصطفیٰ میں جائز ہوں، اللہ رب العزت مستجاب فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، دشمنان اسلام دشمنان پاکستان کو ہدایت نصیب فرمائے، ملت تشیع کو آپس میں اللہ رب العزت اتحاد نصیب فرمائے۔ جو ملت تشیع کے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں، مالک انہیں ناکام و نامراد فرمائے۔ جو قابل ہدایت ہوں، مالک انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ جو قابل ہدایت نہ ہو، مالک انہیں نیست و نابود فرمائے۔ اللہ رب العزت علماء حقہ کی محافظت فرمائے، ہمارے مردگان کی مغفرت فرمائے، جن کی مغفرت ہو چکی ہو ان کے درجات بلند فرمائے۔ امام الحسن علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے اور ہمیں آقا کے اعوان و انصار میں شریک فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آیت کا ترجمہ روز روز نہ دہراؤں، اس لیے کہ آیت کا ترجمہ دہرانے میں جو 5 منٹ لگتے ہیں، ان 5 منٹوں میں میں مزید کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچا سکوں۔
کیونکہ میں نے 3 دن مسلسل آیت کا ترجمہ دہرایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کے ذہن میں آیت کا ترجمہ موجود ہے۔ میرے محترم سامعین، کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر معیت مکانی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ اس معیت کا ہے جو ایمانی ہو۔ پچھلی تینوں مجلسوں میں نے عرض کیا کہ معیت 2 طرح کی ہے، ایک مکانی ہے اور ایک ایمانی ہے۔ مکانی طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، کوئی اہمیت والی بات نہیں، کوئی خاصیت والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جسمانی طور پر ساتھ رہنا فضیلت ہے تو پھر ابو لہب بھی اسی حویلی میں رہتا تھا جس میں مصطفیٰ رہتے تھے۔ تو جسمانی طور پہ ساتھ رہنا، مکانی طور پہ ساتھ رہنا، یہ مکانی معیت کسی فائدے کی نہیں ہے جب تک کہ معیت ایمانی نہ ہو۔ اگر معیت ایمانی کے ساتھ معیت مکانی ہو تو پھر معیت مکانی بھی فائدہ مند ہے، معیت ایمانی بھی فائدہ مند ہے، ورنہ اگر معیت ایمانی نہ ہو، صرف مکانی ہو، بندہ پاس رہ کے بھی محروم رہ جاتا ہے، اور اگر معیت ایمانی ہو تو بندہ قرن میں رہ کے بھی فضیلت پا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہر خطیب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نعرے زیادہ سے زیادہ لگیں، ہر خطیب کوشش کرتا ہے کہ ایسی گفتگو کروں کہ مجمع راضی ہو جائے اور بہت زیادہ نعرے لگیں اور عوام اٹھ کے کھڑی ہو جائے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، میں نے کبھی بھی مجلس یہ سوچ کے نہیں پڑھی کہ نعرے لگیں، میں یہ سوچ کے مجلس پڑھتا ہوں کہ جو بندہ مجلس میں آئے وہ آل محمد کی تعلیمات میں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر واپس جائے۔ اس لیے کہ لوگوں کے ہاں تبلیغ کے مختلف ذرائع ہیں، جیسے کہ ہمارے اہل سنت یعنی غیر شیعہ بھائیوں کے ہاں یہ سلسلہ جاری ہے کہ ان کی تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے۔ ہماری 3 دن کے لیے تبلیغی جماعت تو نہیں جاتی، لیکن 3 گھنٹے کے لیے ہمارا ماتمی جلوس ضرور جاتا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ ماتمی جلوس بھی دراصل یہ ایک میں سمجھتا ہوں تبلیغ کا ذریعہ ہے، لیکن یہ جو مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، میں ایک بات ماتمی جلوس پہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی جان بوجھ کے روک رہا ہوں کیونکہ میں یہ بات فضائل کے آخر میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچ سکے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں جب میں گفتگو شروع کرتا ہوں پھر آہستہ آہستہ مومنین آ جاتے ہیں، پھر مومنین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جلوس کیسی تبلیغ ہے اور اس میں ہمیں کیسے جانا چاہیے، میں آخر میں آج یہ عرض کروں گا تاکہ پیغام پہنچ سکے۔ تو میرے محترم سامعین، ہمارے پاس تبلیغ کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام۔ ہم نے قرآن بھی یہیں سے سیکھنا ہے، ہم نے شریعت بھی یہیں سے سیکھنی ہے، ہم نے فقہ بھی یہیں سے سیکھنی ہے، ہم نے حدیث بھی یہیں سے سیکھنی ہے، ہم نے عزاداری کرنے کا طریقہ بھی یہیں سے سیکھنا ہے، یعنی ہم نے یہیں سے سیکھنا ہے کہ عزاداری کیسے کرنی ہے۔ یعنی پھر میں یہ کہوں کہ قرآن سے لے کے عزاداری تک پورے اسلام کی محافظ کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے تبلیغ کا، جو ہے مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام۔ کل تک کی گفتگو یقیناً آپ کے اذہان عالی میں موجود ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو نبی کو چھوڑ جائے وہ کافر۔ یعنی کیا فائدہ اس معیت کا کہ بندہ ساتھ رہے اور جب نبی پہ مشکل بنے تو وہ نبی کو چھوڑ کے چلا جائے۔ تو یہ جو مصیبت میں نبی کو چھوڑ کے چلا جائے، یہ معیت مکانی تھی، ایمانی نہیں تھی۔ اگر ایمانی ہوتی تو وہ چھوڑ کے نہ جاتا۔ معیت ایمانی پر صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی جب میں اس صحابی کا نام لوں گا۔ جب غزوہ بدر کی تیاری ہو رہی تھی نا، حضرت حمزہ اور حضرت علی صحابہ اکرام کو جنگ کرنا سکھا رہے تھے، تو حضرت بلال ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال تو بھی جنگ کرنی سیکھ لے، تو نے میدان جنگ میں نہیں جانا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں نسلی غلام، مجھے ہاتھ اٹھانا ہی نہیں آتا۔ معیت ایمانی دیکھیے، معیت ایمانی کیا ہے؟ یا رسول اللہ نسلی غلام ہوں، مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا آتا۔ نبی نے فرمایا بلال کیا تو نے میرے ساتھ مل کر کافروں کے مقابلے پہ نہیں جانا؟ فرمایا یا رسول اللہ مدینے میں نہیں رہوں گا، ساتھ جاؤں گا، پر نسلی غلام ہوں، ہاتھ نہیں اٹھانا آتا۔ میں آپ کے گھوڑے کو چارہ ڈال دوں گا،
آپ کے سپاہیوں کے لیے روٹیاں پکا دوں گا۔ آپ نے میری بات کو نہیں سمجھا جناب۔ دیکھیے آپ کہہ رہے تھے کہ فضائل زیادہ پڑھا کریں، اب آپ ہی چپ بیٹھے ہیں۔ خطیب کے اندر سمندر ہونا، فضائل کا سمندر، مجمع چپ کر جائے سمندر سوکھ جاتا ہے۔ خطیب پڑھتا نہیں، خطیب کو پڑھایا جاتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جو کنواں چلتا رہے، جس میں سے لوگ پانی پیتے رہیں، چلتا رہے، وہ جاری رہتا ہے۔ جس سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ کنواں سوکھ جاتا ہے۔ مجمع چپ کر جائے، خطیب کے اندر کا سمندر سوکھ جاتا ہے۔ تو جناب علی میں عرضی کر رہا تھا کہ اگر معیت ایمانی ہے تو پھر فائدہ ہے۔ جناب بلال نے فرمایا یا رسول اللہ ساتھ جاؤں گا، آپ کے گھوڑے کو چارہ ڈالوں گا، آپ کے صحابہ کی روٹیاں پکا لوں گا، آپ کے لشکر کی روٹیاں پکاؤں گا، لیکن یا رسول اللہ مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا آتا، کیونکہ میں غلام، میرا باپ بھی غلام تھا، میرا دادا بھی غلام تھا، میرا پردادا بھی غلام تھا۔ ویسے میرا خیال ہے یہ جناب بلال کی شرافت کی حد نہیں کہ مان گئے میں بھی غلام ہوں، میرا باپ بھی غلام ہے، میرا دادا بھی غلام ہے۔ خدا جانے وہ کیسے تھے جو نسلی غلام تھے، ممبر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے تھے۔ بندہ غلام ہو تو بندے کو غلامی کی حد میں رہنا چاہیے، ممبر پہ اسے آنا چاہیے جو سردار ہو۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ جاؤ مرشد آگے، کمبر مرشد آگے جاؤ۔ بندہ جس قابل ہو بندے کو دعویٰ وہی کرنا چاہیے، جس قابل نہ ہو بندے کو وہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ ممبر کے قابل نہ ہونا تو بندے کو ممبر پہ آنے کی جرت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کیا ہوا میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں اور آپ سے کہوں جناب اگر مجھے مجلس پڑھنی آ جائے تو سن لینا، نہ آئے تو پھر کل کو مجھے سکھا دینا۔ آپ مجھے کہیں گے جناب مجلس پڑھنی نہیں آتی تھی تو ممبر پر کیوں آئے؟ وہ بندہ جس نے پہلی تقریر میں کہا تھا نا اگر سیدھا رہوں تو میری اتباع کرنا، اگر مجھ پہ شیطان غالب آئے تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر لینا۔ جناب جب آپ کو پتا ہے کہ آپ پہ شیطان غالب آ سکتا ہے، آپ ہادی بنے ہی کیوں ہیں؟ جب آپ کو پتا ہے آپ ہدایت کرنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ کو ہادی بننا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کو ممبر پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کو ہادی ہونے کا دعویٰ۔ مل کر ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کوئی پرابلم؟ آجاؤ۔ آج آزان دا ٹائم بدل گیا ہے، اگر 9 بجے ہوندی سی آج پونے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ یوں نہیں سارے مل کر بآواز بلند درود پڑھیے محمد والے محمد۔ توجہ جی ہے، میں بات کو آگے بڑھاؤں جناب۔ اب مجھے 2 لفظوں پہ بات کرنی ہے تاکہ میں بات کو سمجھا سکوں، اور یہ میں عرض کرتا جاؤں کہ میں اتنی چھوٹی چھوٹی یہ باتیں اتنی ڈیٹیل سے اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ مجالس درس کا ذریعہ ہے، یہ مجالس معرفت آل محمد سیکھنے کا ذریعہ ہے، ہماری یہ مجالس درس گاہ ہے۔ 2 لفظیں ہیں ذہن میں رکھیے گا، پھر اگلی میں موضوع سے بھی نہیں نکلوں گا لیکن اگلی گفتگو سمجھ میں بھی آئے گی اگر یہ 2 لفظیں میں نے سمجھا لی۔ عربی زبان کی 2 لفظیں، ایک ہے مع، ایک ہے من۔ مع اور من دونوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے ساتھ، جبکہ آپ پڑھے لکھے حضرات اس بات سے واقف ہیں اگر کسی بھی زبان کی 2 لفظیں بالکل ہم معنی ہوں تو پھر 2 لفظیں نہ ہوں۔ 2 لفظوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں لفظوں کے معنی میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، لفظ ایک جیسے نہیں ہے۔ اب دیکھیں لفظیں 2، ایک مع ایک من۔ معہو کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا جائے ساتھ، جیسے موضوع والی آیت میں بھی ہے والذین معہو اشداء علی الکفار، جو حضور کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ اب سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں بھی ہو، یعنی ہر حالت میں ہر وقت اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے اگر اس ساتھ سے مراد معیت مکانی ہو یا جسمانی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو جو میرے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور جو آپ کے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے، تو جو ایک کے ساتھ ہو دوسرے کے ساتھ نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔
میں چونکہ شیعہ ہوں، میں تو مذہب اہل بیت پڑھوں گا نا۔ اللہ تو وہ ہے جس نے کسی جگہ کو گھیرا ہوا بھی نہیں ہے اور کوئی جگہ اس سے خالی۔ یہ میرا جملے نہیں، یہ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے نہ کسی جگہ کو گھیرا ہے نہ کوئی جگہ اللہ سے خالی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ہو اور میرے ساتھ نہ ہو تو اللہ نہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہے۔ اور یہ جو ارشاد ہوا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو جس حالت میں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ مومنین کے لیے نہیں ہے۔ کافر بھی اس میں شامل ہیں، مشرک بھی شامل ہیں، منافق بھی شامل ہیں، مومن بھی شامل ہیں، مسلم بھی شامل ہیں۔ یعنی جو اللہ کو اللہ مانتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھی ہے، جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا اللہ اس کے ساتھ بھی ہے۔ تو اگر یہاں معیت مکانی یا جسمانی لیں گے تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہاں معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی قدرت اور طاقت تمہیں گھیرے ہوئے ہے۔ ذرا بولیے گا میرے ساتھ، لیکن بولے وہ جسے میری بات کی سمجھ آئے، بات نہ سمجھ آئی تو پھر میں بات سمجھاؤں گا۔ آپ کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ میری بات واضح نہیں ہو سکی۔ بولے وہ بندہ جسے بات سمجھ آئے۔ اب دیکھیں کافر مشرک، اللہ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ بھی ہوں۔ اب اگر اللہ کا ساتھ ہونا کوئی فضیلت ہے، دیکھیے اگر اللہ کا کسی کے ساتھ ہونا فضیلت ہے، میں گہرائی میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ دور نہیں ہے کہ ہر بات کو ایکسپلین کیا جائے، زیادہ گہرائی میں جایا جائے۔ اگر اللہ کا کہا جاتا نا کہ جی فلاں کے ساتھ اللہ ہے، تو اللہ تو کافر و مشرک کے ساتھ بھی ہے۔ اگر فلاں کے ساتھ ہے تو کیا ہو گیا، کون سا اس میں اس نے تیر مار لیا، کیونکہ اللہ تو سب کے ساتھ ہے۔ تو یہاں معیت مکانی نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے، معنی ہوگا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ کی قدرت نے تمہارا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو یہاں ماہو کے معنی ہوئے محیط، ماہو کے معنی ہوئے محیط، احاطہ کیا ہوا۔ اب ارشاد ہوا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے حبیب آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومن کافی ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں یہ جو معیت ہے ساتھ ہونا، یہ بھی مکانی نہیں، اس لیے کہ اگر معیت مکانی ہو، بندہ ساتھ ساتھ ہو، نبی پہ مشکل پڑے، بندہ چھوڑ کے بھاگ جائے۔ یار بولو میں کوئی سمجھانا، یہ بچوں کا آنا جانا بند کریں یار۔ میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کیا تھا یہ بچوں کو جدا کر کے بٹھایا کریں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ جایا کریں۔ جب بچے اٹھ کے جاتے ہیں تو اتنے بندے میری طرف نہیں دیکھتے جتنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے ساتھ ظلم اسی وجہ سے ہوا کہ مسلمانوں نے آنے جانے والوں کو دیکھا ہے، جو ممبر پہ تھا اس کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر مسلمان اس پہ فوکس رکھتے جو ممبر پہ تھا تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ جیسے کل میں نے آیت پڑھی تھی جناب، اگر باہر سے ممبر کو مسلمان فالو کرتے اور اس پہ اپنی توجہ رکھتے تو پھر کیوں احد سے بھاگتے، کیوں خندق اور خیبر میں وہ کردار ہوتا جو انہوں نے ادا کیا ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے ممبر والے پہ توجہ نہیں کی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں بچے ادھر سے گئے اور ادھر سے آ گئے۔ بچے قصیدہ پڑھ رہا ہو نا ذاکر، قصیدہ حالانکہ لکھا ہوا اس کا اپنا نہیں ہوتا، شاعر سے لیتا ہے، وہ اسے صرف یاد کرتا ہے، پھر وہ اس کے لیے ایک سر طے کرتا ہے، سر میں پڑھنا ہے۔ اس کے سامنے ذرا لاغرزی کر کے دیکھو، پھر ذاکر کے چہرے کے تاثرات دیکھنا۔ اور شبینے پڑھنے والا بندہ تمہیں چن چن کے آیتیں سنوا رہا ہے یار۔ آج شبینہ پڑھنا آسان ہے، ایک پاس سے شروع کرو الف لام میم تے والناس تے جا کے صدق اللہ العظیم۔ یہ چن چن کے آیتیں لانا یہ بڑی مشکل بات ہے جناب علی۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، حبیب تیرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومنین کافی ہیں جو تیرے ساتھ ہیں۔ تو یہاں ساتھ کا معنی معیت مکانی نہیں ہے، یہاں ساتھ کے معنی ہوں گے مددگار، وہاں ساتھ کا معنی ہوا معیت محیط ہونا، یہاں ساتھ کا معنی ہوا مددگار۔ اب دیکھیں ایک حدیث، القرآن مع العلی وعلی مع القرآن۔ اب نہ یہاں معنی محیط ہے نہ یہاں معنی مددگار ہے کہ قرآن علی کی مدد کرتا ہے، علی قرآن کی مدد کرتا ہے، یہاں معنی مددگار بھی نہیں، اور یہاں معیت مکانی بھی نہیں کہ علی قرآن گلے میں لٹکا کے رکھتا تھا، نہ اب یہاں معنی ہوں گے برابر، یہاں معنی ہوں گے، درود پڑھیے ایک محمد والے محمد پر۔ میرے مرشد آئے ہیں اس لیے دور پڑھایا میں نے آپ سے، تو جو ہے جناب آپ سے
توجہ ہے جناب؟ یہاں ما کے معنی ہوئے کیا جی؟ برابر، برابر۔ حدیث پڑھ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اور میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ تب آتا ہے جب دونوں کی جنس ایک ہو، نوع ایک ہو، رفت ایک ہو، عزت ایک ہو، عظمت ایک ہو، بلندی ایک ہو۔ فرمایا قرآن اور اہل بیت برابر ہیں، جو عزت قرآن کی ہے وہی اہل بیت کی ہے، جو رفت قرآن کی ہے وہی اہل بیت کی ہے، جو منزلت قرآن کی ہے وہی اہل بیت کی ہے۔ یعنی قرآن اور اہل بیت برابر۔ ارشاد القرآن مع علی و علی جمع القرآن، قرآن علی کے برابر، علی قرآن کے برابر۔ اب جو معنی ملے ہمیں ماہو کے، ماہو معنی محیط، ماہو معنی مددگار، ماہو معنی برابر۔ اب آیتیں پڑھوں جناب۔ کل ہم نے وہ لوگ دیکھے تھے جن کی نبی کے ساتھ معیت مکانی تھی، آج وہ دیکھیں گے جن کی معیت ایمانی تھی۔ ایمان کی وجہ سے میرے نبی کے ساتھ کون تھا؟ دکھ رہے گا اس بندے پر جو آیتیں سن جائے اور چپ کر کے گھر چلا جائے۔ سورہ تحریم کی 8ویں آیت پڑھنے لگا ہوں، جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ میں نہیں کروں گا کیونکہ میرے نبی کی توہین نہ ہو جائے۔ اس آیت کا ترجمہ میں خود کروں گا۔ ارشاد ہوا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ نا امید نہیں کرے گا، کنہیں؟ نہ اپنے نبی کو، نہ ان مومنین کو جو محمد کے ساتھ ہیں۔ نہ اللہ اپنے نبی کو نا امید کرے گا، نہ ان مومنین کو جو نبی کے ساتھ ہیں۔ یا اللہ کون ساتھ ہیں؟ یا اللہ ان کی کوئی نشان نہیں بتا۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، دوسری نشانی کہ وہ معیت میں ہیں، ساتھ ہیں۔ مالک پھر فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ جب وہ قیامت والے دن میدان محشر میں آئیں گے، ان کا نور ان کے آگے بھی ہوگا، ان کے دائیں بائیں بھی ہوگا۔ یعنی نبی میدان محشر میں آئے گا، نبی کے ساتھ کچھ لوگ آئیں گے، نبی کے آگے آگے بھی نور۔ نور ہو نہیں ہے کہ نبی کا نور، فرمایا نور ہم، ان کا نور۔ یعنی وہ جو نبی کے ساتھ آئیں گے وہ نور میں نبی کے ساتھ ہوں گے۔ نہیں جناب، نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چند چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ آئیں گے میدان محشر میں نبی کے ساتھ۔ فرمایا نورہم، صرف نبی کا نور نہیں، ان کا نور۔ یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے بھی ہوگا، دائیں بائیں بھی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جو نبی کے ساتھ آئیں گے وہ نور میں نبی کے برابر ہوں گے، ان کا نور نبی کے نور جیسا ہوگا۔ اب جنہیں مسلمانوں تم کہتے ہو، موضوع والی آیت بھی ذہن میں رکھے، جنہیں تم کہتے ہو کہ یہ نبی کی معیت میں تھے، یا انہیں نور ثابت کرو یا مانو یہ وہ نہیں تھے۔ یا تو ثابت کرو نا کہ وہ نور تھے، جب خود مانتے ہو کہ وہ نور نہیں تھے۔ نور کیسے ہو جائے؟ نور کی ضد ہے ظلمت۔ ظلمت کہتے ہیں گمراہی کو۔ جو 40 سال کافر رہا ہو وہ نور نہیں ہو سکتا۔ شکر ہے، میں نے سمجھا تھا شاید آج چنیوٹ میں نعرے پہ پابندی ہے۔ جو آئیں گے میدان محشر میں ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا۔ اچھا یا اللہ وہ کون ہے؟ آگے آگے کون ہوگا؟ نور، نور جنہیں تم کہتے ہو وہ ہوں گے، انہیں تو تم خود نور نہیں مانتے۔ تم خود کہتے ہو کہ وہ نور نہیں تھے، تم انہیں نور کیسے مانو گے؟ تم تو نبی کو نور نہیں مانتے۔ آج جو نبی کو نور نہیں مانتا وہ نبی کی معیت والوں کو نور کیسے مانے گا؟ آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، پہلے قرآن نے کیا بتایا؟ آگے آگے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نور۔ آج جب آگے آگے نور تو وہ پیچھے پیچھے۔ یا اللہ تو بتا قیامت والے دن آگے آگے کون ہوگا؟ اب سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم، آگے آگے امام ہوگا، آگے آگے امام ہوگا۔ یعنی جو امام ہے وہ نور ہے۔ اچھا میں ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا، صرف نتیجے کے طور پہ قیامت والے دن جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کی پیشانی چمکتی ہوگی،
ایک نشانی یہ ہے، دوسرا ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا۔ اب سمجھ آئی کہ آگے آگے جو ہے وہ نور ہے، اور جو نور ہے وہی امام ہے۔ مسلمانوں تم اپنا ڈھونڈو کہ قیامت والے دن تمہارے آگے کون ہوگا؟ میرے آگے تو وہ ہوگا جسے نبی نے فرمایا یا علی انت قائد الغر المحجلین، علی تو روشن پیشانی والوں کا امام ہے۔ یا علی تو روشن پیشانی والوں کا نور، میرے آگے ہوگا میرا مولا علی۔ تو اپنا ڈھونڈ۔ میرے موضوع میں تو نہیں ہے لیکن آیت پڑھوں جناب، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا نا، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، فرمایا حبیب وہ یاد کرو قیامت والے دن مرید پیروں پہ لعنت کریں گے، پیر مریدوں پہ لعنت کریں گے۔ جو اتباع کرتے ہیں وہ ان پہ تبرہ کریں گے، اور جن کی اتباع کرتے ہیں وہ ان پہ تبرہ کریں گے۔ سادہ لفظوں میں ترجمہ کروں جی، قیامت والے دن کچھ پیر کہیں گے بابا جی لعنت ہے آپ پر، اور آگے سے بابا جی کہیں گے بچے تجھ پہ بھی لعنت ہے۔ مرید کہے گا بابا جی جب آپ پیر بننے کے قابل نہیں تھے، لعنت ہے آپ پر، بنے کیوں؟ پیر کہے گا بیٹا لعنت تجھ پہ بھی ہے، جب تجھے پتا میں قابل نہیں تھا تو مانا کیوں ہے؟ مانو اس پر جو قیامت والے دن تم پہ لعنت نہ کرے، اسے مانو جسے نبی فرمائے یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی جنت بھی تو بانٹے گا، جہنم بھی تو بانٹے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج علی محمد۔ جو نبی کے ساتھ ہیں ان کی پہلی نشانی وہ نور میں نبی کے برابر ہیں، جیسا نور نبی کا ویسا نور ان کا۔ یا اللہ کوئی اور نشانی؟ سورہ مبارکہ بقرہ کے آخری رکوع میں ارشاد ہوا، کہیں اور یہ آیت سننے کو ملے یا نہ ملے، ختم میں ضرور ملے گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا اس پر رسول بھی ایمان لایا، مومنون بھی ایمان لائے، رسول بھی مومنون بھی۔ اچھا یؤمنون نہیں ہے، مؤمنون ہے۔ یؤمنون اسے کہتے ہیں جو پہلے کافر ہو بعد میں ایمان لائے۔ نہیں آپ چپ کر دیں گے، میں آیت اور پڑھ دوں گا جناب، مجھے کون سا یاد کرنی پڑتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہاں مؤمنون ہے، یہاں یؤمنون۔ یؤمنون وہ جو پہلے کافر تھے بعد میں ایمان لائے، مؤمنون وہ جو جب سے ہیں تب سے مومن۔ درود پڑھیے جی محمد والے محمد پر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ملک ایک ہو تو بارے میں نہیں، یہاں دو ہو جاتے ہیں، ملک کے بعد ملک، تو ملک ملک صلوات پڑھ دیں آل محمد سے، مٹھی مٹھی۔ توجہ ہے جناب آپ کی؟ جو نبی کے ساتھ ہمیں نور میں نبی کے برابر، فرمایا جس پر نبی ایمان لائے، جو نبی پر نازل ہو اس پر نبی بھی ایمان لایا اور وہ مومنون بھی ایمان لائے، ثابت ہوا وہ ایمان میں نبی کے برابر۔ پھر سورہ مبارکہ طور میں ارشاد ہوا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، فرمایا وہ جو نبی کے ساتھ ہیں ان کا عمل نبی کے عمل جیسا ہے، ہم ان کو اور اس کی اولاد کو نبی کے ساتھ ملا دیں گے۔ نہیں جناب نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ فرمایا جو نبی کے ساتھ ہے اس کا عمل ہے رسول کے عمل جیسا، ہم اس کو اور اس کی اولاد کو نبی کے ساتھ ملا دیں گے۔ ڈھونڈو وہ بندہ جسے نبی فرمائے یا علی انت وصی و امام امتی، یا علی تو میرا وصی بھی ہے، میری امت کا امام بھی ہے۔ ایمان میں ساتھ، عمل میں ساتھ۔ پھر سورہ مبارکہ قصص کی 2 آیتیں مسلسل پڑھوں گا۔ ارشاد ہوا الذین آتیناہم الکتاب، وہ جنہیں کتاب دی گئی، فہم بہ مؤمنون، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مُسْلِمِينَ۔ فرمایا وہ جنہیں کتاب دی گئی ہے جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے ایمان رکھتے ہیں۔
اتنی مشکل آیت نہیں جناب جتنا آپ چپ کر گئے ہیں۔ جنہیں کتاب دی گئی وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے کتاب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اترنے سے پہلے کے مومن ہیں، ہم تو قرآن کے آنے سے پہلے کا ایمان رکھتے ہیں، ہم تو قرآن کے آنے سے پہلے قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ جسے قرآن آتا نہ ہو وہ قرآن کو مان کیسے سکتا ہے؟ جس نے قرآن دیکھا نہ ہو وہ قرآن کو مان کیسے سکتا ہے؟ یہ پہلے ایمان کا اعلان وہی کر سکتا ہے جو نبی کے ہاتھوں پہ کہے تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ قرآن اترنے سے پہلے سورہ مومنون کی 18 آیتیں میرے مولا علی نے نبی کے ہاتھوں پہ پڑھی۔ یعنی جو نبی کے ساتھ ہے، نور میں ساتھ، ایمان میں ساتھ، عقیدے میں ساتھ، عمل میں ساتھ۔ عقیدے یہ جو ہے نا، ہم پہلے سے ایمان رکھتے ہیں، یہ عقیدہ ہے، عقیدے میں بھی ساتھ، عمل میں بھی ساتھ۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ آپ دیکھیے لفظ ماں، میں موضوع سے نہیں نکلا جناب، میں بالکل اپنے موضوع کے اندر ہوں۔ ماں کے معنی محیط، ماں کے معنی مددگار، ماں کے معنی اتباع، ماں کے معنی برابر، لیکن برابر وہ جو نور میں ساتھ، علم میں ساتھ، عمل میں ساتھ، عقیدے میں ساتھ۔ اب ارشاد ہوا سورہ مبارکہ آل عمران میں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، فرمایا ابراہیم کے ساتھ خصوصی نسبت ان کی ہے جو ابراہیم پر ایمان لائے، اور یہ میرا نبی اور جو اس کے ساتھ ہیں، یہ میرا نبی، وہذا النبی، یہ میرا نبی، اور والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہیں۔ یعنی یہاں معہ کے معنی ہوئے نسبت، رشتہ داری۔ اب پتہ چلا کہ نبی کے ساتھ جو معیت ایمانی میں ہے وہ ایمان میں ساتھ، عمل میں ساتھ، عقیدے میں ساتھ، نور میں ساتھ، نسب میں ساتھ۔ جو چپ کر گئے ہو آپ کو بھی واہ واہ ہے، میں جگر کا خون دے رہا ہوں جناب۔ دیکھیے صحیح کیسے حقائق ہیں قرآن میں، نور میں ساتھ، عمل میں ساتھ، عقیدے میں ساتھ، نسب میں ساتھ۔ اب دوسرا لفظ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ ہے من۔ من ہے دو طرح کا، معنی اس کا بھی کیا جاتا ہے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے من بیانی، ایک ہوتا ہے من جنسیہ۔ دیکھیں میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اپنی محنت اپنے مذہب کے منبر سے پیش کروں۔ ایک من بیانی، ایک من جنسیہ۔ جیسے میں کہوں خرجت من البیت الحزن، میں اس امام بارگاہ سے نکلا، یا میں کہوں خرجت من المسجد، میں مسجد سے نکلا، یہ من ہے بیانی۔ یا جیسے سورہ مبارکہ جن کی آخری آیات میں ارشاد ہوا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ فرمایا علم غیب خالصتاً اللہ کا ہے، اللہ کسی کو نہیں دیتا سوائے اس کے جسے اپنے رسولوں میں سے چن لے۔ پھر آیت وہی ہے جو اگلی بات ہے، فرمایا جسے چن لے اسے دو مددگار دیتا ہے، من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ ایک مددگار آگے آگے ہوتا ہے، ایک مددگار پیچھے پیچھے ہوتا ہے، ایک آگے آگے ہوتا ہے، ایک پیچھے پیچھے۔ میرے نبی سے زیادہ چنا ہوا رسول کوئی نہیں ہے۔ دو مددگار اللہ نے کون سے دیے؟ آگے والے کو ابو طالب کہتے ہیں، پیچھے والے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ آپ کو خوش رکھے جی، اللہ آپ کی نسلوں کو اہل بیت کی مودت نصیب فرمائے گی۔ بابا علی علی اچھا یہ من ہے بیانی، اللہ من ارتضی من رسول، اللہ من ذہن میں رہے، اللہ من ارتضی من رسول، یہ من ہے بیانی۔ دوسری من ہے جنسیہ۔ جنسیہ وہاں آتی ہے جہاں جنس ایک ہو، نوع ایک ہو۔ پوری کائنات میں زمانہ کوئی گھر دکھائے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، ایک ہی گھر ہے۔ نبی نے فرمایا العلی منی،
الفاطمہ تو بضعۃ منی، الحسن منی، الحسین منی. یہ من ہے جنسیہ، یعنی جو رفت میری ہے وہی علی کی ہے، جو عزت میری ہے وہی بطول کی ہے، جو عظمت میری ہے وہی حسن کی ہے، جو میری عزت اور عظمت ہے وہی حسین کی عزت و عظمت ہے. یہ ہے من جنسیہ. پھر ارشاد المہدی منی، مہدی مجھ سے ہے. مائیت ذہن میں آئی جناب. مائیت ایمانی وہاں ہے جہاں نو ایک، جنس ایک، نور ایک، عقیدہ ایک، عمل ایک، نسب ایک. اب میں زیادہ آیتیں اس پہ نہیں پڑھوں گا، صرف نتیجہ دوں گا. سورہ یاسین میں جو آیت ہے وہ پڑھنے لگا ہوں، اسی متن کی ایک آیت سورہ نور میں بھی ہے. فرمایا یہ معیت ذہن میں رہے. معیت کیا ہے؟ ساتھ ہونا. ارشاد الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی، کان گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی. ہاتھ میرے، اس سے زیادہ قریبی معیت کس کی ہوگی؟ کان میرے، کتنی قریبی معیت ہے. زبان میری، کتنی قریبی معیت ہے. ہاتھ سے کوئی گناہ کروں گا قیامت والے دن ہاتھ کہے گا اور میری معیت کا تو خیال کر، تو میرے ساتھ تھا. اب سورہ مبارکہ سجدہ میں ارشاد ہوا، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون. فرمایا جو اللہ کے دشمن ہیں جب انہیں جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا کیا ہوگا؟ ان پر ان کے اعضاء گواہی دیں گے. میں نے پہلے عرض کیا ٹائم کم رہ گیا، مجھے ساری آیتیں نہیں پڑھنی، میں نے نتیجہ دینا ہے. ان پر ان کے اعضاء گواہی دیں گے. سب مسلمانوں کو پتہ ہے نا، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی. تو پھر پوچھیں گے وہ جن کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، قالوا لما شہدتم علینا، تم تو ہمارے ساتھ تھے، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. وہ اعضاء کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بولنے کی قوت دی جس نے سب کو بولنے کی قوت عطا کی ہے. ہاتھ میرا، ساتھ میرے، گواہی میرے خلاف. زبان میری، ساتھ میرے خلاف اور گواہی میرے خلاف. ایک مہینہ پہلے کیا کھایا تھا؟ نہیں یاد نا؟ ہاتھوں کو سب کچھ یاد ہوگا. یہ جسے 10 سال پہلے کی بات یاد ہونا اسے کہتے ہیں حاضر و ناظر. حاضر و ناظر. پھر شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ وہ تیرے ہاتھ تو گواہی دے سکتے ہیں، تیری زبان گواہی دے سکتی ہے، تیرے کان گواہی دے سکتے ہیں. اور جسے اللہ ید اللہ کہے، جسے اللہ عین اللہ کہے، جسے اللہ لسان اللہ کہے، جسے اللہ وجہ اللہ کہے، اور تیرے ہاتھ گواہی دے سکتے ہیں. علی گواہی نہیں دے سکتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. آیت اور پڑھوں جی آپ کے بچوں کو یاد. سورہ زلزال میں ارشاد ہوا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا. فرمایا قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، بولے گی. کیا گواہی دے گی؟ بان ربک اوحی لہا، جو اس کے رب نے اس کی طرف وحی کی. سب مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے قیامت والے دن زمین بول بول کے بتائے گی فلاں بندے نے میرے اوپر فلاں گناہ کیا تھا. زمین کس سے بنی ہے؟ مٹی سے. مٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تراب. مسلمانوں شرم نہیں آتی؟ تراب گواہی دے تو مان لیتے ہو، ابو تراب کا انکار کر دیتے ہو. تراب مان لی، ابو تراب کا انکار کر دیا. اچھا اگر تراب پہ وہی آ جائے تو قبول، ابو تراب پہ آئے تو نہیں قبول. اس کا مطلب ہے تمہیں وحی کے آنے پر اعتراض نہیں، تمہیں علی کی ذات پر اعتراض ہے. کل اور پرسوں جناب عیسیٰ کے متعلق آیت پڑھی تھی، عیسیٰ مردہ زندہ کرے کسی کو اعتراض نہیں. اگر ہم کہیں علی نے مردہ زندہ کیا تو پھر مولوی فتویٰ دے دیتا ہے. اس کا مطلب ہے اسے اعتراض مردے کے زندہ ہونے پر نہیں، اسے اعتراض علی کے اقتدار پر ہے. مردے کے زندہ ہونے پر اعتراض ہوتا تو جناب عیسیٰ پہ بھی کہتا کہ کیسے مردہ زندہ کر دیا. عیسیٰ کا مان لیا. اچھا کل والی آیتیں یاد ہیں؟ امر کا مان لیا، اولی الامر کا انکار کر دیا. یار میں کل آیت پڑھی تھی کہ عیسیٰ امر ہے، علی اولی الامر ہے. امر کا مان لیا، اولی الامر کا انکار کر دیا. اچھا زمین پہ وہی آئے تو قبول، علی پہ آئے تو نہیں قبول. 2 آیتیں اور پڑھ کے بعد نتیجے تک لے جاؤں، پھر مجھے 2 جملے مسائل کے بھی پڑھنے ہیں. اب سورہ مبارکہ نحل میں ارشاد ہوا
वाउहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखिज़ी मिनल जिबाल बयूतन व मिनश शजर व मिम्मा याबशून। फरमाया तेरे रब ने वही की शहद की मक्खी की तरफ कि तू अपने घर बना, घरों की छतों में, पहाड़ों पर, दरख्तों पर। सुम्मा कुली कुल मिन कुल्ल समरात, फिर हर फलों में से खा। फासलुकी सुबुला रब्बी की जुलुला, लेकिन उस रास्ते पे न चलना जिससे तेरे रब ने मना किया। अब पूछो मौलवी से कि यहाँ जिब्रील आया था, वही जो आई है। अगर जिब्रील वही लाया फिर शर्म नहीं आती शहद की मक्खी के पास आ जाए जिब्रील तो कोई एतराज नहीं, अली के दर पे आ जाए तो इसका मतलब है दुश्मनी अली से है ना। बात एतराज की नहीं कि कहाँ आया, बात यह कि अली के दर पे क्यों आया। अगर इतना ही एतराज है तो फिर हम पे एतराज ना कर, अल्लाह से पूछ। वो कभी जिब्रील को दर्जी बना के भेज देता, कभी हरनी का बच्चा दे के भेज देता, कभी अल्लाह रोटियां मांगने भेज देता है। सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात फस्लुकी सुबुला रब्बी की जुलुला, उस रास्ते पे ना चलना जिससे तेरे रब ने तुझे मना किया है। और अगर तूने ऐसा किया यखरुजु मिन बतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास। फरमाया अगर तूने ऐसा किया, उस रास्ते पे न चली जिस पे तेरे रब ने तुझे मना किया है, यानी उस रास्ते पे चली जिस पे चलने का तुझे तेरे रब ने हुक्म दिया है, तेरे पेट से ऐसा पानी निकलेगा जो मैं लोगों के लिए शिफा बना दूंगा। अब जितने मौलवी कहते हैं ना जी गैरुल्लाह तक मैंने नहीं जाना, खबरदार शहद नहीं खाना। हाँ मक्खी गैरुल्लाह है जनाब। अल्लाह से कहो या अल्लाह तू कहता शहद में शिफा है पर मैंने नहीं खाना क्योंकि ये गैरुल्लाह से मिला है, या अल्लाह तू दे, फिर मैं देखूंगा तेरे साथ कौम मूसा वाला हाल होता है या नहीं होता। सारे मर गए थे वो जितने गए थे अल्लाह को देखने के लिए। अच्छा ये सुबुला रब्बी की जुलुला, उस रास्ते पे ना जाना जिससे तेरे रब ने मना किया। कभी शहद के मक्खी जो छज्जा होता है ना मक्खियों का, उसके नीचे जाके देखना छत्ते के, मक्खियां मरी पड़ी हुई होती हैं। और सिर्फ मरी नहीं होती सैयद, उनके दो टुकड़े हुए होते हैं। इसलिए कि मक्खियों का एक सरदार होता है जिसे यासूब कहते हैं, वो आने वाली हर मक्खी का मुंह सूंघता है। अगर किसी ऐसी जगह से आई हो जहां से उसने मना किया है वो उसे कत्ल कर देता है। सिर्फ कत्ल नहीं करता, दो टुकड़े करता है, क्योंकि यासूब जब भी मारे तो दो टुकड़े करता है। सलाम आपको जो पहुंच गए हो, यासूब जब भी मारे यासूब दो टुकड़े करता है, मरी पड़ी होती है। क्यों मारता है यासूब? क्योंकि वो उस फूल पर जाती है जिस फूल से अल्लाह ने मना किया है। मैंने बात को वाजे नहीं करना लेकिन समझना आपने खुद है। उस फूल पे शहद की मक्खी जाए ना जिस फूल से अल्लाह ने मना किया हो, यासूब कत्ल कर देता है। एक फूल पे जाने वाली कत्ल और पूरा बाग। यार गैर सैयद ना बोले, सैयद तो दुआ करो ना मेरे लिए। जो एक फूल पे जाए वो तो वाजिबुल कत्ल, और जो पूरा बाग हड़प कर जाए यासूब कत्ल करता है। यासूब दो टुकड़ों में तकसीम करता है। अब समझ आई मेरे नबी ने क्यों इरशाद फरमाया या अली अंता यासूबुद्दीन, अली तो दीन का यासूब है। यासूब उस मक्खी को कहते हैं जो छत्ते के किनारे पे सरे पे बैठ जाती है, आने वाली हर मक्खी को सूंघती है, पाकीज़ा खुशबू आए तो छत्ते पे आने देती है, ना आए तो कत्ल करके फेंक देती है। मेरे नबी ने फरमाया या अली अंता यासूबुद्दीन, अली तो दीन का यासूब है। या रसूलुल्लाह समझ नहीं आई, वाज़े करके फरमा दे। फरमाया या अली, अल्लाह तुझे क़यामत वाले दिन जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा करेगा। जन्नत वालों को जन्नत में तू भेजेगा, जहन्नम वालों को जहन्नम में तू फेंकेगा। ये जो नबी के नूर में साथ हों, जो नबी के ईमान में साथ हों, जो नबी के अकीदे में साथ हों, जो नबी के नस्ब में साथ हों, उनकी बेटियों को नहीं मारा जाता। जिससे जन्नत लेनी हो ना उसके पांव पकड़े जाते हैं, उसकी औलाद के बाजू नहीं काटे जाते। हाय मेरा मौला जब मदीने से निकले ना, रात का वक्त था, मदीने से बाहर आके मेरे मौला ने अपना हाथ यूं पेशानी पे रखा, पेशानी पर रख के मदीने की तरफ मुड़ के देखा गौर से, आंखों से दो आंसू गिरे। हजरत अब्बास जल्दी से करीब आए, कदमों पे गिरे, मौला मेरे होते हुए क्यों रोते हैं? फरमाया अब्बास
کوئی غریب بھی اگر رات کو چلتا تھا نا، مدینے والے اسے جانے نہیں دیتے تھے، اسے کہتے تھے آج کی رات رک جا، صبح چلا جانا۔ عباس میں تو یہی سوچ کے رات کو نکلا تھا کہ نانے کی امت میں سے کوئی تو مجھے روکے گا۔ فرمایا عباس رکنا میں نے نہیں تھا، لیکن میرے ذہن میں جو موجود تھا کہ جو مجھے روکے گا میں اس کی جنت کا ضامن بن جاؤں۔ عباس کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی، عباس غریب جائے تو کوئی نہیں جانے دیتا، میں تو زہرا کا بیٹا، میں تو نبی کا نواسا ہوں۔ حضرت عباس نے پھر قدموں پہ بوسہ دیا، فرمایا مولا میں تیرے نانے کی امت نہیں؟ عباس کو اٹھایا، گلے سے لگایا، رخسار پہ بوسہ دیا، فرمایا عباس تو میرے نانے کی امت بھی ہے، تو میرے بابے کی اولاد بھی ہے۔ عباس فرماتے مولا پھر یہ جو بہنیں لے کے ساتھ آپ نکلے ہیں نا، ان بہنوں کو ان سفروں میں نہ لے کے جائیں۔ مولا نوکر کی منت ہے، بہنوں کو ساتھ لے کے گھر واپس چلا جا، یہ جو تالے لگا کے نکلا ہے تالے کھول، اپنے گھر میں آباد ہو جا۔ مولا مجھے 4 گھوڑے دے دے، 4 تلواریں دے دے، حضرت مسلم کو میرے ساتھ بھیج، سجاد کو میرے ساتھ بھیج، محمد حنفیہ کو میرے ساتھ بھیج۔ امام حسین نے فرمایا غازی میں نے جنگ نہیں کرنی، میرا ارادہ لڑنے کا نہیں ہے۔ حضرت عباس فرماتے مولا مجھے تیری ماں کی عزت کی قسم جنگ میں نہیں کروں گا، 4 تلواریں دے، 4 گھوڑے دے، مسلم کو بھیج، سجاد کو بھیج، محمد حنفیہ کو بھیج، جنگ میں نہیں کروں گا۔ اتنا وقت دے میں کوفے اور شام کے بازاروں سے ایک چکر لگا کے واپس آ جاؤں، قیامت تک تیری نسل سے کوئی بیعت مانگ جائے مجھے ام البنین کا بیٹا نہ کہے، ہاں مجھے یہ نہ کہنا تو ام البنین کا لال ہے۔ فرمایا ایک چکر لگا کے واپس آؤں گا، جنگ میں نہیں۔ فرمایا عباس نہیں، اگر میرا ارادہ جنگ کا ہوتا تو زینب و سکینہ میرے ساتھ۔ غازی جس نے لڑنا ہو وہ ایسی بہنیں ساتھ لے کے نہیں جاتا، غازی جس نے لڑنا ہو وہ 4 سال کی بیٹی لے کے ساتھ نہیں جاتا۔ عباس میں نے لڑنا نہیں ہے۔ مکہ آ گئے، حج پڑھنے کا ارادہ کیا، مسلمانوں نے حج نہ پڑھنے دیا۔ 70 یا 72 آدمی احرام میں تلواریں چھپا کر کعبے میں اس کے قتل کے لیے آئے جو کعبے کا وارث تھا۔ میں ایک جملہ کہوں جناب، لوگ جنت کی تلاش میں مکہ آ رہے تھے، جنت کا وارث مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے۔ یعنی حسین نے بتا دیا کہ جنت مکہ آنے سے نہیں ملتی، جنت میرے پیچھے چلنے سے ملتی۔ چھوڑا حج، چل پڑے۔ 3 محرم تک کے مضمون میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، لیکن آج مجھے جناب مسلم کی غربت کے 2 جملے پڑھنے ہیں۔ مکہ میں ہی تھے نا، فرمایا مسلم تو کوفے چلا جا، مسلم اکیلا نہ جانا، 2 شہزادے ساتھ لے، 2 بیٹوں کو تیار کیا، جناب مسلم چلے۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ بھیجا کیوں، انہیں جدا کیوں کیا؟ مکہ امام حسین پریشانی کے عالم میں آئے جناب عالیہ کے خیمے میں، فرمایا میرے نانا کے ساتھ تھا ایک علی، کسی کی جرت نہیں ہوئی میرے نانا کی طرف دیکھ سکے، میرے ساتھ 4 ہیں، مکہ آ گئے ہیں، اگر یوں ہی کربلا پہنچ گئے دین نہیں بچے گا۔ بی بی نے فرمایا پریشان نہ ہو، 2 تو لے لے، 2 مجھے دے دے، پر تو گھبرا نہیں حسین، تو چن لے، دوسرے 2 مجھے دے دے۔ امام حسین نے فرمایا اچھا، مسلم ابن عقیل میرے ذمہ، محمد حنفیہ میرے ذمہ۔ بی بی نے فرمایا اچھا میں جانوں میرا عباس جانے، میں جانوں میرا سجاد جانے۔ امام حسین نے فرمایا محمد حنفیہ تو مدینے واپس چلا جا۔ حضرت محمد حنفیہ نے فرمایا مولا چلا جاتا ہوں، لیکن ایک عرض ہے، میں نے یہ روایت بھی ویسے پڑھی ہے کہ 3-4 مرتبہ حضرت محمد حنفیہ نکلے خیمے سے پھر واپس آ جاتے تھے۔ فرمایا حنفیہ جاتے نہیں ہو، مولا حجت ہو کہ حکم نہ دے تو ایک عرض کرنی ہے۔ فرمایا تو میرا بھائی ہے، بتا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا مولا آپ جائیں، میں آپ کو نہیں روکتا، لیکن یہ بہنیں میرے ساتھ مدینے واپس بھیج دیں، بی بی زینب کو ان سفروں پہ نہ لے کے جائیں۔ یہ پتہ چلا جناب فضہ کو جا کے جناب عالیہ کو بتایا، چادر نہ سنبھلی میری آقازادی سے، تیز قدموں سے چلتی ہوئی آئیں، دونوں بھائیوں نے اٹھ کے استقبال کیا۔ فرمایا حنفیہ میں نے سنا ہے تو نے حسین کو مشورہ دیا ہے زینب کو مدینے واپس بھیج دے۔ حضرت محمد حنفیہ نے سمجھا شاید بی بی سفروں سے تھک گئی ہے، جانا چاہتے ہیں۔ جی بی بی میں نے عرض تو کی ہے۔ فرمایا حنفیہ تو نے کیسے سوچ لیا میں حسین کو اکیلا جانے دوں؟ فرمایا جہاں جہاں حسین جائے گا زینب وہاں وہاں حسین کے ساتھ جائے گی۔ محمد حنفیہ واپس چلے گئے مسلم سے، فرمایا مسلم تو کوفے چلا جا۔ حضرت مسلم کو ایک خط لکھ کے دیا تھا کوفے والوں کے نام، خط پورا میں نہیں پڑھتا کیونکہ اتنا وقت نہیں، ایک جملہ پڑھتا ہوں اس میں سے۔ فرمایا کوفے والوں اب میں تمہاری طرف اپنا معتبر ترین فرد بھیج رہا ہوں،
جناب مسلم کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے، جسے حسین معتبر ترین کہے، خدا جانے وہ کتنا معتبر ہوگا۔ دامنے وقت میں وسعت ہوتی تو میں پوری شہادت پڑھتا، بھائی آپ کو کسی مجلس میں پوری شہادت جناب مسلم کی سنا دیں گے۔ عزادارو تقدیر نے غریب کو بیٹوں سے جدا کر دیا، اکیلا رہ گیا غریب۔ علامہ علی اکبر نے ہاوندی نے لکھا ہے کہ حضرت مسلم بازار میں لڑ رہے تھے، 500 بندہ آیا، محمد ابن اشعث لے کے آیا، جناب مسلم ابن عقیل نے قتل کیا۔ پھر 2000 بندہ جب منگوایا تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا حرام زادے تو نے ایک سے میرا 500 مروایا، اب 2000 منگواتا ہے۔ محمد ابن اشعث نے کہا میری جنگ کسی بکال یعنی سبزی فروش سے نہیں ہے، میری جنگ علی کے خاندان سے ہے جن کی بہادری مشہور ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا پھر یہ یوں نہیں مرے گا، اسے دھوکے سے مارو۔ علامہ علی اکبر نے ہابندی فرماتے مسلم بازار میں لڑ رہا تھا، حرام زادوں نے پشت کے پیچھے گڑا کھودا، حضرت مسلم لڑتے آئے، پیچھے ہٹتے آئے۔ ایک ظالم نے جب حملہ کیا، حضرت مسلم حملہ روکنے لگے، جناب مسلم جب اس گڑے میں گرے، حرامی نے تلوار ماری، جناب مسلم کے لب شہید ہو گئے۔ جناب مسلم گرے گڑے میں، انہوں نے گڑے سے نکالا۔ نہاوندی فرماتے ہیں آل محمد کا پہلا مرد تھا جس کے ہاتھ مسلمانوں نے پسے پشت باندھ دیے تھے۔ کوفے کی بے غیرت عورتیں مسلم پر آگ پھینک رہی تھی، غریب کو بازاروں میں لیے پھرتے تھے۔ ادھر منزل زبالہ پر یا منزل سوگ پر پہنچے ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام۔ حضرت عباس فرماتے میں نے دیکھا امام حسین کبھی اس خیمے کے پیچھے جا کے روتے تھے، کبھی اس خیمے کے پیچھے جا کے روتے تھے، کبھی کسی ٹیلے کے پاس چھپ کر روتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے جرت کر کے قدم چوم کے پوچھا مولا میرے ہوتے ہوئے اکیلے کیوں روتے ہیں؟ داڑھی پہ بوسہ دے کے فرمایا عباس تو امام جو نہیں، غازی تو امام ہوتا تو تجھے پتہ ہوتا، مولا آپ امام بھائی ہیں، خود دیکھتے ہیں مجھے نہیں دکھاتے۔ فرمایا عباس دکھاؤں گا ضرور پر میری ایک شرط ہے۔ مولا کون سی؟ فرمایا رونا نہیں ہے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا عید کی رات ہے، مسلم کی بیٹیاں ساتھ ہیں۔ او عباس رونا نہیں، میری بھانجیاں میرے ساتھ ہیں اور عید کی رات ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں مولا میرا وعدہ رہا میں نہیں رہوں گا، مولا مجھے دکھائیں کیا ہوا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں مولا مجھے لے کے ٹیلے کے پیچھے چلے گئے، خاک پہ بیٹھ گئے، انگشتان امامت بلند فرمائی، فرمایا غازی میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ غازی نے دیکھا، غازی تڑپ کے رہ گیا۔ فرمایا مولا ماں کی عزت کا واسطہ ہے مجھے جلدی کوفے پہنچائیں۔ عباس کیا دیکھا ہے؟ فرمایا مولا ایک بلند مکان ہے جس کی چھت پہ مسلم کھڑا ہوا ہے، مولا دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، 2 جلاد تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا مجھے کوفے پہنچا، میں ان سے پوچھوں بے وطن کو کیسے مارا جاتا ہے، اور میں ان سے پوچھوں کسی غریب کو اکیلا سمجھ کے کیسے مارا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں عباس میں نے جنگ نہیں کرنی، عباس میرا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، عباس میں جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلا۔ عباس نے امامہ اتارا امام حسین کے قدموں میں، نیزہ امام حسین کے قدموں میں، برچھی امام حسین کے قدموں میں، تیر کلوان امام حسین کے قدموں میں۔ فرمایا مولا اب تو کوفے پہنچا دیں۔ فرمایا عباس امامہ میرے پاس، تلوار میرے پاس، زرہ میرے پاس، تیر کمان میرے پاس، عباس اب جا کے کیا کرے گا؟ عباس فرماتے مولا میں جنگ نہیں کروں گا، بلند مکان ہے، جب حرامی تلوار مارے گا میں جھولی پھیلا کر نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، اور جو ماتم کرنے آتا کہ میرے مسلم کا سر زمین پر نہ گرے۔ اب غریب کربلا دھاڑے مار کر رویا۔ فرمایا عباس اب تک مسلم کو دیکھتا رہا ہے، عباس ذرا مکان کے نیچے دیکھ۔ عباس نے دیکھا، کئی منٹ تک غازی کے آنسو گرتے رہے۔ فرمایا غازی کیا دیکھا ہے؟ مولا کو کالے برقعے والی بی بی ہے، جھولی پھیلا کے کھڑی ہے، رو رو کے کہتی ہے اوے ماں کہاں کہاں روئے، او ماں کربلا میں روئے، او ماں کوفے میں روئے، او ماں شام کی گلیوں میں۔ مولا یہ کون بی بی ہے؟ فرمایا عباس تو نے نہیں پہچانا؟ مولا میں نے نہیں پہچانا۔ فرمایا عباس پہچان، میری ماں زہرا آ گئی ہے۔ عباس اب مسلم کی لاش جانے، کوفے کی گلیاں جانے، اور میری اجڑی ماں بطول جانے۔ سر گرا، سر کے ساتھ دھڑ گرا، ایکسیڈنٹ ہو جائے، بندہ مر جائے، سید پہلی آواز آتی ہے 4 پائی لاؤ۔
ایسا ہی ہوتا ہے نا، ادھر مسلم کی لاش کوفے کے بازار میں گری، ادھر مسلمانوں کی پہلی آواز آئی رسیاں لے کے آ۔ غریب کی لاش کے پاؤں میں رسیاں باندھی گئی۔ کبھی لاش کوفے کے اس بازار میں، کبھی لاش کوفے کے اس بازار میں۔ عید والے دن مسلمان خوشیاں بھی مناتے رہے، مسلم کی لاش کو پتھر، میں یہ سمجھتا ہوں جناب مسلم نے کوفے کے بازار میں پہلے اس لیے پتھر کھائے تاکہ لوگ پتھر مار مار کے تھک جائیں۔ او بی بی زینب کو پتھر کوئی نہ مارے، او بی بی ام کلثوم کو پتھر کوئی نہ۔ کوفے کی طرف قافلہ چلا، 12 محرم یا 11 محرم دو روایتیں ہیں، لیکن 12 محرم کوفے کے باہر جب قافلہ پہنچا، کوفے سے قافلہ تھوڑی دور تھا، جناب مسلم کی بیٹیوں نے اونٹوں کی پشتوں پر رونا شروع کیا، بیویوں کے بہن بلند ہوئے، امام سجاد چلتے چلتے اونٹوں کے قریب گئے، فرمایا کیوں روتی ہو؟ فرمایا سجاد بھیا بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا کہاں دیکھا تھا بابا کو؟ فرمایا دیکھا تو کہیں نہیں، جب اونٹ یہیں پر پہنچے ہیں ہمیں بابا مسلم کی خوشبو آئی ہے۔ امام سجاد اور بیویوں کی یہ گفتگو ابھی جاری تھی، دونوں بیویاں اونٹوں کی پشتوں سے زمین پر گر پڑی، سامنے ایک تازہ قبر بنی ہوئی تھی، دونوں شہزادیاں قبر کی طرف دوڑ پڑی، ایک بی بی قبر کے سرہانے کھڑی ہو گئی، دوسری بی بی قبر کے پاؤں کی طرف کھڑی ہو گئی، رو کے فرمایا بابا اور تو مارا گیا ہے، اور ہمارے لال کہاں چلے گئے؟ بابا ہمارے بھائی کہاں چلے گئے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔